دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل مولائے کل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے، اور آج ہمیں یہ توفیق بخشی کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنا اور اپنے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان شریف کا سب سے بڑا جمعہ الوداع ہمیں نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات تمام عالم اسلام کو نصیب فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس کا موذی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ جمعہ المبارک کے صدقے سے اسے رفع دفع فرمائے۔ میرے موضوع کا نام ہے توبہ۔ توبہ جو ہے یہ بنا ہے جس کے معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی صرف توبہ ہے، بندے کی صرف بھی توبہ ہے۔ بندے کی طرف جب آپ اسے لگائیں گے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اس کا کیا معنی ہے، اور اللہ کی طرف جب آپ اسے شامل کریں گے کہ اللہ کی یہ صرف توبہ کیسے بن گئی، تو اس کا آسان جواب یہ ہے جو اپنے گناہوں میں نادم ہو کر معافی مانگے وہ بندہ ہے، اس کی توبہ کا یہ مطلب ہے، اور جو توبہ کو قبول کر کے اسے معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا کوئی نہیں کہتا۔ زندگی میں اسے اگر یہ میسر ہو جائے توبہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ درود پاک ذرا پڑھ لیتا ہے یہاں سے۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہ پہ توبہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں، کیونکہ وہ ابو البشر ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، انہوں نے جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں ارشاد فرمایا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پس آدم نے چند کلمے سیکھے اپنے رب سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان چند کلموں کی وجہ سے فَتَابَ عَلَيْهِ اس کی توبہ قبول ہوئی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اس طرح اگر کوئی توبہ کرے ہمیں بڑا مہربان پائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک پورا ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ کار بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کیونکہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو میں نے مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی سے اسے بنایا، اس کا دارا میں نے اپنے ہاتھوں سے گوندا، خلق تو بیدی، میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے گوند کر کے ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس کے اندر ہم نے روح ڈالی، اور اس کو جو ہم نے صورت دی ہے وہ بھی ہماری اپنی ہے۔
جتنی مرضی آپ اچھی کوئی چیز بنا لیں، جب تک آپ اس کی شکل صورت نہیں بنائیں گے نہیں پتہ چلے گا۔ جب تک ہماری مسجد کے مینار میں سے نہیں پتہ چل رہا تھا یہ مسجد ہے یا کیا چیز ہے، مینار لگنے سے پتہ چلا کہ مسجد ہے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کا سارا ڈھانچہ ہم نے بنایا، اب ہم اسے صورت دینا چاہتے تھے کہ اس صورت سے یہ بچانا جائے، تو وہ مسلم شریف کے حدیث ہے وَخَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر تم اپنے چھوٹے بچے کو یا شاگرد کو مارنا چاہو تو اس کے منہ میں نہ مارو، اس کے چہرے پہ آپ اسے سزا نہ مارے گا، پڑھو گا، یہ منع کیا گیا۔ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ۔ اب یہ یہاں ایک بڑی معرفت ہے، فقراء کے نزدیک کچھ اور ہے، مولویوں کے نزدیک اور ہے، لیکن بس اتنا کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالی، اپنی صورت دی، پھر اس نے ہم سے دعا کی مولا میرا ہم جنس پیدا کر، پھر یہ سو گیا، اس کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی حضرت حوا کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ حضرت آدم کے جسم سے پیدا ہوئی ہے حضرت حوا۔ جب آپ اٹھے تو ان کے سامنے صورت ترین اور ایک بائی سے سرکار بیٹھ ہوئی ہے، آپ آگے بڑھے تو اللہ نے کہا آپ اس کا ہاتھ پیر بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے تو کوئی ایک تحفے والی چیز دے جائے تاکہ زندگی سمجھ جائے۔ شادی کے اندر نکاح کے اندر ہاتھ پیر بہت ضروری ہے، ہاتھ پیر بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہاتھ پیر جو ہے جتنا دونوں طرف سے ڈیسائیڈ ہو جائے وہی شریعت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 135 روپے دیتے جی، یہ جہلیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے جی آپ 135 دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، دونوں طرف سے جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں بیٹھ کے اگر کہیں کہ ایک مرلہ جگہ لیتے یہ بھی حق میں ہوتا ہے، اگر وہ کہتے 10 تولے سونا لیتے یہ بھی حق میں ہے، اگر وہ کہتے 50 تولے سونا لیتے یہ بھی حق میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی ہیں تو ان سب کے حق میں الگ الگ ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے میرے مثل، میرے مثل یہ ہے کہ برادری کے اندر جو سب عورتوں کا ایک طرح کا حق میں ہوتا ہے اسے مثل کہتے ہیں، ان کی مثال۔ اور کچھ حق میں ہوتا ہے میرے فاطمیہ جناب سیدہ کائنات کا پیر کیا ہے 400 مسقال چاندی ہے، لیکن بخشش کے اندر امت ہے۔ جمعۃ الوداع لے جاؤ کچھ مولوی تو نہیں بتائیں گے، سید ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہاں تو نظری ہوتی نہیں ہے، سیدھی اور سچی بات ہوتی ہے۔ بی بی پاک سرکار کا مثال ہونے والا ہے، چند وصیتیں آپ نے مولا علی کو کی، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ فلاں جگہ پہ کاغذ کا پرزہ پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ مولا علی نے فرمایا اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا تو شہزادی رسول ہے اور میری زوجہ ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے، تیرا میرا کیا پردہ ہے؟ تو یہ راز مجھے بھی بتا۔ تو اس وقت بی بی پاک نے فرمایا اے علی جب تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا، کیونکہ پہلا نکاح آسمانوں پہ ہوا اس جوڑے کا، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہوا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری کائنات میں جن کا نکاح پہلے آسمانوں پہ فرشتوں نے پڑھایا وہ فاطمہ اور علی ہے۔ مولا علی سرکار کے نکاح میں 40,000 فرشتے شامل ہوئے جی، پہلے آسمانوں پہ ہوا پھر زمین پر ہوا۔ حضور کو ان کے بیٹی کے رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی سرکار کا رشتہ مانگا ہے، خدا کے گھر کا بیٹا رسول کے گھر کی بیٹی، جب سمجھ آئے گی گھر میں سبحان اللہ کہنا بھی نہیں جائے گا۔
جس کا گائے اس کے گیت گائے. بات سمجھ آئی ہے؟ کتا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کتا جس گھر سے اسے ٹکڑا ڈالا جاتا ہے نا وہ اپنے مالک کے پاؤں پہ بوسہ دیتا ہے. گاؤں میں چلے جانے جن لوگوں نے کتے رکھے ہوئے کتا کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بھونکتا کیونکہ اس کو ٹکڑا ڈالا جاتا ہے. ساری رات اس کے مالک آرام کی نیند سوتے ہیں. کتا ساری رات ان کے گھر کی مال کی اور مویشیوں کی رکھوالی کرتا ہے. کیوں کہ کتے کو ٹکڑا ڈالا گیا اور وہ اپنی وفاداری نبھا رہا ہے. اس انسان سے وہ کتا اچھا ہے جس کو یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں سے ٹکڑا ملتا ہے ان کی وفاداری کرنی ہے. اس لیے تو بلے شاہ نے کہا کہ تو سو گیا تھی اتے کتے یہ کتے جو یہ تیرے سے اوپر ہیں اور ان کو 100 جوتے پڑتے ہیں پھر بھی یہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے. ہر وقت اسی در پہ یہ مطلب ہے اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننا. وہ کتا جسے ایک ٹکڑا ڈالا گیا وہ اس گھر کا وفادار ہوتا ہے اب اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میر علی شاہ آیا ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ سید آیا ہے. آپ نے فرمایا میں سگ ہوما مدینے دی گلی دا. سگ کا معنی ہے کتا. تو جب ہم ان کے غلام ہیں ان کا دیا ہوا کھاتے ہیں یہ عزتیں یہ سفید کپڑے یہ پگڑیاں یہ منبر یہ کتابیں یہ آپ یہ سارے کچھ جب ان کا دیا ہوا ہے تو پھر ہم ان کے گیت کیوں نہ گائیں؟ آپ سنیں نا انہوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. حضور مولا علی کا نکاح پہلے آسمانوں پہ ہوا 40,000 فرشتے شامل ہوئے. جبریل نے نکاح پڑھایا مکائیل اسرافیل نے اس کے اندر گواہ بنے. پھر یہ نکاح زمین پر حضور نے پڑھایا مسجد نبی کے اندر ہوا نکاح. مولا علی کا رشتہ جو ہے نا اللہ نے پسند کیا ہے اور کپڑے کے اوپر تصویر بنا کے جبریل لے گئے کہ اللہ نے یہ لڑکا آپ کی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے. جب آپ نے وہ تصویر دیکھی تو وہ جناب علی ابن ابی طالب کی تھی. اور علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے جو بچپن سے لے کے حضور پاک نے پالا. حضور نے پالا ہے حضرت علی کو کیونکہ حضرت ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے اور ان کے گھر میں غربت تھی. حضور نے فرمایا آج چچا عباس ایک بچہ ابو طالب کا تم لے لو میں لے لیتا ہوں. جعفر کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس لے گئے اور حضرت علی کو نبی پاک لے آئے. پالا کو سے یہ حضور نے سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا. 9 سال تک حضرت علی تھے کرنے کے اندر. دل کھول کے گلا سنا کرو ختم بار جائے. فرمایا ہے علی وہ کاغذ کا پرزہ میرے کفن میں رکھنا. فرمایا علی اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا یہ لکھا ہے اس کے اندر. مولا علی نے کہا کہ کیا لکھا ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا جب تیرا اور میرا نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آئے تو فرمایا بیٹا علی ابن ابی طالب کو میں نے تیرے نکاح کے اندر اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنا ہے اور 400 مسکال چاندی مہر مقرر کیا میں نے. بتانا چاہیے دلہن کو قبول ہے؟ جناب سیدہ کائنات نے فرمایا بابا مجھے علی ابن ابی طالب قبول ہے لیکن یہ مہر قبول نہیں. وہ پھر چلے گئے. پھر واپس آئے تو حضور نے کہا کہ میں نے بیٹی نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ساری نعمتیں رکھی ہیں تیرے نکاح کے اندر. ان نعمتوں کے بدلے علی مجھے قبول ہے. فرمایا علی قبول ہے لیکن نعمتیں قبول نہیں. حضور تیسری مرتبہ آیا فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے جنت جو ہے تیرے مہر کے اندر رکھی ہے. یہ کہاں سے بارش بن گئے قریب قریب آئے. تیرے مہر کے اندر جنت رکھتی ہے. قبول ہے؟ فرمایا نہیں علی قبول ہے جنت نہیں قبول. اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب فاطمہ سے پوچھو اس کی اپنی مرضی کیا ہے. میں کل
کل ایک واقعہ اپنے بچوں کو سنا رہا تھا کہ جب کربلا کا مارکا سانہ کربلا ہو گیا تو واپسی میں سادات کو قیدی بنایا گیا اور ان کی بیویوں کو رسیاں ڈال کر ننگے پشت والے جانوروں کی پشتوں پر بٹھایا گیا اور گلی گلی کوچے کوچے میں پھرایا گیا، ان کی تشہیر کی گئی، ان پہ پتھر برسائے گئے، ظلم کیا گیا رسول اللہ کی اولاد پاک پر۔ تو یہ بہت لمبا چوڑا سفر ہے، کربلا سے دمشق لعین کے دربار تک، لعین کے دربار تک یہ سفر 1400 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو راستے میں یہ قافلہ جا رہا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ہوا، جس کے سر جو ہے وہ نیزوں کے اوپر انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، سادات کے سر۔ تو راستے میں ایک مائی جو ہے وہ کھڑی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنی سواریاں روکیں۔ سواریاں رک گئی تو اس نے کہا میرا جوان بچہ مر رہا ہے، آپ کے قافلے کے اندر کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب کوئی ہے کہ میرے بچے کا علاج کرے؟ شمر، خولا، سمنان، یہ بڑے بڑے لعین جو ہیں، انہوں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا کہ ہم باغیوں کو پکڑ کر لے کے جائیں اور یہ دیکھ ان کی عورتوں کو بھی ہم نے قیدی کیا ہوا ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کو ہم نے جو ہے نا قیدی بنا کے ہم لے کر جا رہے ہیں، یہاں تمہیں کون سا حکیم طبیب نظر آیا ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ جوان مر رہا ہے۔ تو میں دوڑتی ہوئی ادھر آ گئی، شاید اس قافلے کے اندر کوئی حکیم ہو۔ حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام بولے، فرمایا بی بی ادھر آؤ۔ وہ قریب ہوئی، فرمایا حکیم ہے، طبیب ہے، لیکن وہ اس وقت قیدی ہے، وہ قیدی ہے، اگر یہ میری کڑیاں کھول دے مجھے آزاد کرے تو تیرے بیٹے کا علاج میں کروں۔ اس مائی نے بڑا منت ترلا کیا یزید نے، وہ کڑیاں کھول دی۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنی داجی سے سواری سے نیچے اترے اور سنان، خولا، یہ بڑے بڑے جو یزید کے چیلے چاٹے تھے یہ بھی ساتھ چال پڑے۔ درود پاک پڑھو۔ یہ میں وہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے روزے قبول ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی ڈانٹو نہیں لگے ہوئے، میں سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا بندہ ہوں۔ میں اس دربار پہ دستک دے رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا۔ بڑا اسپیکر کھول اعلان کرانے میں تمام نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر ایک تو چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں، 13 سال سے کم عمر بچے مسجد میں نہ آئیں، اور دوسرا سارے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس مائی کے ساتھ چل پڑے۔ آگے سے اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا اماں اس حکیم کو واپس کر دو، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، وہ مر گیا، جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ اور ماں کو خبر ملے تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ماں کش کھا کے زمین پر گری، اس نے آؤ فغان کی، فریاد کی، رونے لگی، چلانے لگی۔ سید الساجدین کو ایک دن پہلے والا وہ سارا منظر جو کربلا میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا بی بی اٹھو صبر کر، اول تو ہم چلتے نہیں، اگر چل پڑے تو پھر ہم جنگلوں کو بھی عرش معلا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا جب تک میرا بابا کربلا میں نہیں آیا تو وہ کربلا تھا، اب میرے بابا جب وہاں آئے تو وہ کربلا نہیں، وہ کربلا معلا بن گیا ہے۔ اس لیے بی بی گھبراؤ نہیں، مجھے ساتھ لے کے جاؤ، تیرے بیٹے کو زندہ نہ کروں تو مجھے بھی حسین ابن علی نہ کہنا۔ اب یزید جب ان کے ساتھ تھے تو ان کے اندر کوئی خاص کیفیت آئی ہو گئی، وہ حضرت زین العابدین کے ساتھ اندر چلے گئے۔ آپ نے کہا اس لاش کو چیک کرو، اس مردے کو دیکھو۔ سنان نے دیکھا، خولا نے دیکھا، شمر نے دیکھا، انہوں نے کہا مر گیا، یہ مر گیا، اس کی نبض نہیں چل رہی، بالکل دل کی دھڑکن ختم ہے، مر گیا مر گیا۔ آپ نے کہا تسلی کر لو، انہوں نے کہا مر گیا۔ حضرت زین العابدین نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، مر گیا مر گیا۔ آپ میت
جان پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں سید الساجدین نے درود و سلام کا نذرانہ شروع کیا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ نانا جان نے درود پڑھا، پھر فرمایا تم باذن اللہ کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ میت، وہ نوجوان درود و سلام پڑھ کے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب سنان بولا، شبر بولا، کہنے لگا کل ہم نے تیرا سارا خاندان مار دیا، ہم نے تیرے سامنے تیرے چچا زاد بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے تیرا صاحب عمر ہے، حضرت قاسم کی ان کے اتنے ٹکڑے کیے کہ تیرا بابا میلوں کے اندر ان کے ٹکڑے تلاش کرتا رہا۔ تیرے سامنے ہم نے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ٹکڑے کیے، برچیاں ماری، تیرے بابے کو قتل کیا، تیرے چچاؤں کو قتل کیا، تیرا خاندان ہم نے مار دیا۔ تو نے کربلا میں تو کسی کو زندہ نہیں کیا اور راستے میں لوگوں کے بچوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ اس نے کہا پڑھا کیوں نہیں، ہم سارے قاری قرآن ہیں۔ فرمایا پھر پڑھ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو زندہ ہے اس کو میں کیسے زندہ کروں؟ جنہیں اللہ نے زندگی دے دی ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تم شعور ہی نہیں رکھتے، تمہارے پاس وہ ڈگری نہیں، تمہارے پاس وہ تعلیم ہی نہیں، وہ یونیورسٹی نہیں کہ جہاں سے تمہیں یہ تعلیم ملے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، شعور ہی نہیں تمہارے پاس، تو زندہ ہے۔ اور دوسری بات کچھ اور تھی، آپ نے فرمایا بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ فرمایا 10 محرم کو جب سورج نکلا تقدیر آ گئی، اس نے کہا شبیر میں تقدیر ہوں، میں بچوں کو ماں سے جدا کر دیتی ہوں، باپ کو اولاد سے، اور میں گھروں کو ویران کر دیتی ہوں، میں قضا ہوں، تقدیر ہوں، واپس چلے جاؤ۔ جناب شبیر نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی میں تو رب کی طرف سے آئی ہوں، میں تقدیر ہوں، میں لحاظ نہیں کرتی۔ تھوڑی دیر بعد اس سورج کی روشنی جب دبے گی اور جب اس کی تپش پیدا ہوگی، میں تیرے گھر کو جاڑوں گی، میں تیرے گلشن کو جاڑوں گی، تیرے سامنے تیرے بچے ذبح ہوں گے، واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا تو خدا کی طرف سے آئی ہے اور تو تقدیر ہے، میں مدینے کا مسافر ہوں، میں شبیر ہوں، میں مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ تم اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یزید 10 محرم کو ہم خاموش رہے۔ جملہ سننا عبد المجید صاحب، یہ سن کے جانا۔ فرمایا 10 محرم کو ہم خاموش رہے، اس کی مرضی چلتی رہی، شبیہ رسول مانگا ہم نے دیا، علی لشکر مانگا ہم نے دیا، پانی بند ہوا ہم خاموش، خیموں کو آگ لگ گئی ہم خاموش، سب کچھ ہوتا رہا ہم خاموش ہوئے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس قضا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے، یہ امتحان ختم کر دے، ان ظالموں کو ان کے لیے بددعا، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، ہم بس خاموشی سے دیکھتے رہے، وہ اپنا کام کرتا رہا۔ 10 کا جب دن ختم ہوا، شام غریبہ آئی، آواز آئی حسین اس میدان کے اندر تو خاموش رہا، ہماری مرضی چلتی رہی، اب قیامت تک محشر کے دن جنت کے اندر تیری اور تیرے نانے کی مرضی چلے گی، جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی کہ خاموشی۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھو کہ مردے شردے زندہ کرنا ہمارے لیے کیا کام ہے؟ پیر مہر شاہ سرکار نے زندہ کو مردہ کیا، مردے کو زندہ کیا۔ حضرت غوث پاک نے کئی مردے زندہ کیے، فرمایا یہ تو ان کے گھر کا ورثہ ہے، تم کیا سمجھو؟ جتنی بڑی قربانی دی ہے اس حساب سے وہ اس سے مانگ بھی سکتے ہیں نا، بولے نا آپ ہے میں آج تک ہماری مرضی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم فاضل یا جو مرضی ہو، فرمایا اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک حسن حسین کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت جو منبر پر میرے سامنے میرے دو شہزادے بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھو اور ان کا دیدار کرو، یہ کوئی عام شہزادے نہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بی بی پاک نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ یہ جو کاغذ کا پرزہ ہے یہ میرے کفن میں رکھنا، بعد میں یہ کر رہا تھا 400 مسکال چاندی آپ نے نہیں مانی، جنت نہیں مانی اور یہ نعمتیں نہیں مانی، تو اللہ نے کہا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لو وہ کیا چاہتی ہے۔ حضور نے کہا بیٹا آپ خود ہی اپنا مہر مقرر کریں، آپ کیا چاہتی ہیں علی کے ساتھ جو مہر مقرر کرنا ہے۔ فرمایا بابا میں رات کو اکثر دیکھا کرتی تھی کہ آپ ساری رات اپنی امت کے لیے روتے تھے، سجدوں میں آپ ان کے لیے روتے تھے، غاروں میں جا کر آپ روئے، نوکیلے پتھروں پہ آپ نے پیشانیاں رکھ کے اس امت کے لیے آپ روئے، اور آپ فرماتے تھے کہ بہت بڑا سخت عذاب ہے آخرت کا، کہ پل صراط جو ہے یہ بال سے باریک ہے، تلوار تیز ہے، اس کے نیچے ساری جہنم ہے، 500,000 سال کا یہ راستہ ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو میری امت کیسے گزرے گی۔ بابا یہ ساری باتیں میں نے سنی ہے، اگر تیرا رب میرے مہر میں جنت دے سکتا ہے، میرے مہر میں نعمتیں دے سکتا ہے، تو اسے کہو کہ تیری امت کی بخشش دیتے۔ اللہ نے کہا فاطمہ یہ تیری رضا پہ ہم چھوڑتے ہیں، جس پہ تو راضی ہوگی وہ جنتی ہے۔ یہ ہے جی جمعہ الوداع جو آپ کو پیش کر رہا۔ قرآن پاک میں توبہ آدم کا ذکر ہو رہا تھا، پہلی توبہ آدم نے کی، آدم کو بنایا، پھر آدم کی توبہ کا طریقہ بتایا قرآن نے، پھر اسے کہا کہ یہ نہ کھانا، کھا لیا، نیچے آ گئے، وہاں انہیں چند کلمے سکھائے گئے، وہ بھی 5 تنخواہ کے نام تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی و فاطمہ و ولدہما، یہ نام یاد رکھنا، ان ناموں کا واسطہ دینا ہم معاف کریں گے۔ فرمایا جب یہ نام اس نے پیش کیے آدم نے، خطاب علیہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے کسی مولوی کے کتابیں میں نہ آنا، آدم علیہ السلام سے 5 تنخواہ کا نام لے کے معافی مانگی ہے، باقی سمجھیں گے سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم اسماعیل میں عرض گزار ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ جہاں ان کی توبہ کا ذکر ہے یہ بھی سورہ بقرہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ جو لوگ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اکرام الہی اب تک چھپاتے رہے، سیر کر لے، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ یہ بھی سورہ بقرہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ شعراء کے اندر ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ توبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ آخری پارہ ہے، سورہ نصر ہے، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے رب کی تعریف کہتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ لمبے لمبے کے بعد گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل رات کو اپنے دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج کل سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا مغرب سے
اس وقت تک اللہ کے دروازے ہر وقت تمہاری توبہ کے انتظار میں ہیں۔ ان کو جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے ساری رات اللہ کی قدرت کے ہاتھ ان کے سر میں ہوتے کہ یہ کریں توبہ نہ قبول کرو۔ رات کے گناہ گار ان کے لیے فرمایا یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے جس میں 7 کو تالا لگا رہتا ہے، قفل لگا رہتا ہے، وہ کبھی کبھی کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اسے کوئی قفل نہیں لگا ہوا ہے، کوئی تالا نہیں لگا ہوا ہے۔ فرمایا اب یہ وہ دروازہ ہے جس سے توبہ اندر جاتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم وقت توبہ کے اندر رہا کرو، توبہ آپ کو بڑی پسند ہے۔ اور حضرت صفوان بن عسال سے راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کی راہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کے لیے اس دن کھول رکھا ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا اسے بند نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دروازہ کھلا ہوا ہے کہ توبہ کا، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جب جی چاہے اسے توبہ کرو۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے نا کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 بجے آ جانا تو 10 بجے کے بعد نہیں۔ فرمایا جب تیری جی چاہے، کیونکہ لا تأخذ سنۃ ولا نوم، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، میں بس تیری توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں، ہر وقت میں تیری توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے قبول کروں، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ فرمایا وہ 4 انگل ایک بالش میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہاتھ میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے بس اتنا سے میں ادھر جاؤں گا۔ فرمایا وہ اتنا کرتا ہے میں پورا ایک اپنا بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ فرمایا وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ فرمایا وہ مسجد میں لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے۔ فرمایا وہ بندوں میں مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ فرمایا وہ مسجد میں یاد کرتا ہے، میں عرش اعلیٰ پہ یاد کرتا ہوں۔ فرمایا میں اس کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اور میرے حبیب جب میرے غلام، اے میرے حبیب جب تیرے غلام میرے بارے میں پوچھنے آ جائیں، یہ آ کر سوال کرنا شروع کریں اور میرے بارے میں پوچھنا شروع کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو محبوب سے یہ نہ کہنا کہ دور ہے۔ فرمایا انی قریب، میں بڑے قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ فرمایا مولا تو کتنے قریب ہے، اس جگہ کا نام تو بتانا، کتنے قریب ہے؟ ہم مسجد میں ہیں تو مسجد سے باہر ہے یا اندر، ہم کعبے میں ہیں تو کعبے میں ہے یا کعبے سے باہر، تو صفا مروہ پہ ہے کس جگہ پہ ہے؟ فرمایا میرے بندوں سے یہ بھی بتا دو میں کوئی 7 آسمانوں کے اوپر بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، میں مسجد کے کسی کونے میں بھی نہیں، اگر وہ مجھے دیکھنا چاہیں تو ان سے کہہ دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ، میں ان کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ تجھے کس وقت ہم پکاریں، کون کون سے وقت ہمارے لیے موضوع ہوں گے؟ فرمایا جب تیرا جی چاہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میری حبیب ان سے کہو یہ جب بھی پکاریں گے میں ان کی پکار پر لبیک کہوں گا۔ رات کو پکارے، دن کو پکارے، جب تیرا جی چاہے تو پکار اسے، لیکن صرف اس نے یہ بتایا ہے کہ پکارنے سے پہلے طریقہ کار کسی سے پوچھ لینا، کیونکہ نماز بھی ایسے نہیں ہوتی جب تک نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، وضو بھی
ایسے نہیں ہوتا جب تک وضو صحیح نہ کرنا آتا ہو. فرمایا طریقہ پوچھ لینا پھر مجھے پکارنا. یا اللہ طریقہ کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میری لارب کتاب کھول. کتاب کھل گئی. توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ سبحان اللہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور جب تم ظلم کر لو نفسوں کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ. سبحان اللہ. جب تم گناہ کرو چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں. فرمایا جب تم گناہگار بن جاؤ اور اپنے آپ کو تصور کرنے لگو کہ میں بڑا غلیظ ہوں, میں بڑا گناہگار ہوں, مجھ سے جانے انجانے میں بڑی غلطیاں ہو گئیں, میں نے لوگوں کے دل بھی توڑے ہیں, حقوق بھی پامال کیے ہیں, یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں. جب یہ تمہیں سمجھ آنے لگ جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو فرمایا پھر ڈائریکٹ معافی نہ مانگنا. جاؤ کا میرے حبیب کا وسیلہ لے کر آ جانا. اور جاؤ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں آ جانا. لیکن یہاں مطلق فرمایا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کا پھر مدینہ. فرمایا جس جگہ پہ بھی ہو ان کا نام اور واسطہ وسیلہ ان کا درود لے کے آ جانا. جب ان کا نام تیری دعا میں آ جائے, تیری توبہ میں میرے حبیب کا نام آ جائے, شاید میں تیری شکل کی طرف نہ دیکھوں, شاید میں میری شایان شان یہ کہ تجھے میں دیکھنا سننا پسند بھی نہ کروں, لیکن جب تو نے معصوم علی الخطا کا نام لے لیا, میرے شاہکار کا نام لے لیا, اب میری رحمت جوش میں ہے. فرمایا محبوب جب یہ تیرا نام لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے فاستغفر اللہ, تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. سبحان اللہ. آپ کی استغفار اور حضور کی استغفار. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, محبوب سے کہو یہ استغفار کرے. واستغفر لهم الرسول, آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس توبہ اور دعا کا یہ نکلے گا جس توبہ اور دعا میں تیرا نام ہوگا, پنجتن پاک کا نام ہوگا. فرمایا میں کیا نتیجہ نکالوں گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یقیناً 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 100% نہیں, 1000% نہیں, جتنی فیصد بن سکتے ہیں یقین کر لو تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے. عربی نے قرآن پڑھ رہا ہے. عربی کہتے ہیں دیہاتی کو, عربی عرب کا دیہاتی قرآن پڑھ اس ایپ پہ پہنچا کیونکہ عربی زبان جانتا ہے, رونے لگ پڑا. رویا, بیوی نے کہا کیوں رو رہے؟ کہنے لگا گناہگار ہوں, بہت گناہ کیے, سامنے آ گئے, چھپ کے بھی کیے, سامنے بھی کیے, بڑے بڑے سلام کیے, سامنے آ سارا نظر آ. اس نے کہا بھروتا کیوں ہے؟ کہتا ہے گناہ یاد آئے رو رہا ہوں, لیکن قرآن یہاں بات کر رہا ہے. بیوی نے کہا کیا کہتا ہے قرآن؟ اس نے کہا قرآن کہہ رہا گناہ کر کے رسول کے پاس آ جاؤ, معافی ملے گی. کعبے میں صرف آپ نے ارکان حج پورے کرنے ہیں, صفا مروا دوڑنا ہے, مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے, آب زمزم پینے, لیکن معافی مدینے میں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. بتایا ہر طریقہ بتایا. آجیو کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اور کعبے کا کعبہ تو دیکھو, ادھر آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اس نے سفر شروع کیا, مدینہ شریف پہنچا. مدینے کا جو علاقہ ہے وہاں پورا مدینہ اور اس کی فضا جو ہے سوگوار ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا 30واں دن ہے اس دنیا سے ذہنی پردہ کرنے کا. ہر طرف سوگ منایا گیا, صحابہ پریشان ہیں, بلال ہیں کہ آج اللہ کے محبوب جلوہ گھر کو دیکھ چلے گئے ذہنی پردہ کرنے. یہ حضور کا گھر پوچھتے پوچھتے مولا علی کے دروازے پہ پہنچا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا گناہگار ہوں, حضور سے ملنا چاہتا ہوں. مولا علی رو پڑے.
ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی. کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جن سے تم ملنے آیا وہ تو ظاہری پردہ کر گئے. اس نے کہا مجھے ان کی قبر مبارک دکھاؤ, تربت مبارک دکھاؤ تاکہ میں اللہ سے معافی مانگوں, کیونکہ قرآن کہتا ہے نا جہاں ان کا وہاں چلے گئے. وہ آگے مولا علی سے لے کر حضور کے دربار پہ پہنچے. اس نے نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی مٹی جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈالی, رونا چلانا شروع کیا اور اپنی زبان سے کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, مجھے بخشوانا تیرا کام ہے. روتا رہا. تفسیر میں لکھا ہے کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفرت لک, میرے غلام واپس چلا جا, میرے رب نے تجھے بخش دیا ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ طریقہ یہ ہے, اس طریقے کے بغیر معافی کا اور کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ ڈائریکٹ جو معافی مانگتے ہیں منہ کالا ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹرانسفارمر میں بھی بجلی ہوتی ہے تو گھر کا جو سوئچ ہے اس کے اندر بھی بجلی ہوتی ہے, تو ٹرانسفارمر والی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ خطرے کی وہ ایک پتی لگی ہوتی ہے, بڑا سخت خطرہ ہے بھائی, قریب نہ ہونا, جان کے لاکھ ہو جاؤ گے. طریقے کے ساتھ بجلی استعمال کرو. یہاں ڈائریکٹ تارے لگاؤ گے تو پھر جو اشر ہوگا وہ تو پتہ ہی نہیں آپ. تو یہاں یہ اوپر کتنے واٹ کی جا رہی ہیں, یہ اوپر جو 11,000 کے بھی جو یہ اوپر جا رہی ہے. اس لیے ڈائریکٹ آپ اگر تار لگائیں گے تو کام خراب ہوگا. تو میں یہ ڈائریکٹ والا کام نہیں کر, درمیان میں نے اپنا محبوب جو رکھا ہے, تجھے میں ویسے بھی نہیں جانتا تو ہے کون. اگر تو اتنا اعلیٰ فن ہوتا یا اتنا تیرا علم بڑا کامل ہے تو پھر میں نبی کو نہ بھیجتا, پھر تو ڈائریکٹ کی بات کر لیتا. تو یہ ڈائریکٹ والا چکر کوئی نہیں ہے. میں نے درمیان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو رکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو آج ہے ان کی پناہ, آج مدد مانگو. انہیں کسی کے بتاوے بنانا, کل کیونکہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ٹی وی کے اندر آ کر کیونکہ مولویوں کو یہ بلا لیتے ہیں, آگے اینکر بھی ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں. تو دو مولویوں نے بتایا ہوتے ہیں, ایک حدیث تھا اور ایک شیعہ. ان دونوں میں سوال کیا یہ وسیلے کے بارے میں, یہ جو بھی میں تقریر کر رہا ہوں. وہ جو تھا غیر مقلد, اس نے کہا کہ وہ ہے ہی قریب تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے. یہ آیت اس نے پڑھی ہے نا, اقرب الیہ من حبل الورید. بات اس کی بھی بڑی جو ہے لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں قریب ہوں. اس نے کہا جب قریب ہے تو دور والے کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ آتے دور بھی بہت ساری اس پہ اب یہ غیر مقلد ہے, اس نے یہ لوگوں کو پیسہ دے دیا, نہ حدوث کو وسیلہ بناؤ, نہ ان کا ذکر کرو, نہ درود پڑھو. حضرت عمر کہتے ہیں درود نہ پڑھو دعا قبول نہیں ہوتی. نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کہتا ہے جب اس میں تم درود ابراہیمی اور سلام نہیں پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. جنازہ ہماری ماں مر گئی ہے, جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, جوان بیٹا مر گیا ہے, جوان بھائی مر گیا ہے, جنازہ سامنے پڑا ہے. مولوی کہہ رہا ہے کہ سب سیدھی کرو, جنازہ ادا کرو, 4 تکبیرات نماز جنازہ پڑھو, اس میں دعا پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا بعد میں پڑھنا, پہلے درود پڑھ. پہلے درود ہی پڑھتے ہو نا جنازے سے, پڑھا بھی ہے تو کدی وہ بھی ایسے چھوڑے ہیں. ہاں کئی دے جنوانے استاد بھی تسی لگے رہا سر بار ہے, کوئی اتبار بھی نہیں چلنا. اللہ جنازہ یاد کرو, خدا میں بندے ہو, میں سوچا کسی دن کو سوچ جنازہ. ہاں جی بھگوان کو دعائی نوٹ بھی نہیں ہے, نہیں آمر یہ جی گل نہیں ہے. جنازہ جنازہ پہ مولانا کے بارے جو مرضی ہے, یہ غلط سچ کے چھوڑ لو. اللہ کہنا ہے جڑا اگے پہ ہے نا, ایک بہت بڑا کوئی پیر بھی ہے نا, ایسا سے اللہ مغفر لنا و میتنا بعد کے پڑھی, پہلے پڑھ درود. جنازہ کھڑے کر کے پڑھوایا درود, نماز میں بٹھا کے پڑھایا, فرمایا جمعے تاڑی کو کھڑا کر کے پڑھے تاں بھی سنت ہے. ایڈا رولا کوئی نہیں اور درود تو بغیر گالی کوئی نہیں. درود ہے جی تسی آنے اللہم صلی علی محمد وعلا, اور یہ وسیلہ کی ایک وسیلہ چلو پنجتن صاحب نام ہی کہنے ہو ہے تو درود وسیلہ کیوں نہیں لانا.
دلیل دیتی کہ جب وہ قریب ہے تو اسے کیوں کہ میں کہا مولوی جی اگر وہ قریب ہی ہے تو تسی ایڈی تکلیف اس کیوں لگے ہو؟ قرآن پڑھو. قرآن کہنا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو صبر اور نماز کا وسیلہ پکڑو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور قرآن کہتا ہے کہ آج الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. میں نے کہا قریب وہ ہے لیکن تو نہیں دکھا سکتا. کسی کی آنکھ میں تنکا چلا جائے, آنکھ سارا جہان دیکھ رہی ہے, تنکا نہیں دیکھ سکتی. شاید تو سنی تکڑی ہو گئے. کسی بھی آنکھ میں اگر سرمے بہ جائے سو نظر اشنا اور بولو نا یار نہیں آنا تو سب تکڑے سے کیڑی شاید ہونے بہنی وہ چاہ کو یار آئینہ شیشہ. شیشہ سامنے آئے گا, آنکھ میں جو کچھ ہوگا نظر آئے گا. فرمایا ہوں میں قریب لیکن اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو جلوہ محبوب میں گم ہو جا. جب تو گم ہوگا پھر بولنے سے آواز آئے گی کتھے میرے علی کتھے تیری سلام. جنہیں نظر آیا پھر انہوں نے کہا کتھے میرے